بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک من ترنم الثناء من کل لسان نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین و سامعین، ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ وار پروگرام تذکرۃ الاولیاء محمد برہان الحق کے ساتھ۔ پچھلے پروگرام میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کرامات اور آپ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج کے اس پروگرام میں پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علمی مقام و مرتبے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ایک جامع کمالات شخصیت تھی۔ علم و فضل، تقوی و پرہیزگاری، طہارت و پاکیزگی، احقاق حق، ابطال باطل، تفقہ فی الدین۔ غرض یہ کہ وہ کون سی خوبی تھی جو آپ کی ذات والا میں موجود نہ تھی۔ ناظرین و سامعین، حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر حسن خوبی اور ہر ظاہری اور باطنی علوم و فنون کا مرکز بنایا تھا۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس دنیا میں آنے کے بعد ریاضت و مجاہدے کے ذریعے مقامات ولایت طے کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو مادر ذات ولی ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام ولایت پر فیض فرما کر اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ ان نفوس قدسیہ میں شامل تھے کہ جن کو مقام ولایت عطا فرما کر بھیجا گیا تھا۔ ناظرین و سامعین، حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کا علمی مقام، آپ کی شان، اس کا اقرار اس وقت کے علماء و فقہا نے بھی کیا، ائمہ کرام نے بھی کیا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع علوم و فنون تھے۔ تشنگان علم دور دراز مقامات سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی علمی پیاس بجھاتے اور آپ کے روحانی فیضان سے بھی مستفیض ہوا کرتے تھے۔ قاضی القضاء ابو عبداللہ محمد بن الشیخ العماد ابراہیم عبد الواحد سے منقول ہے کہ ان سے شیخ موفق الدین نے بیان فرمایا کہ جب حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مجمع بحرین 561 ہجری میں بغداد تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ علم، عمل، حال اور استغنا کی ریاست کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ جب طلباء آپ کی خدمت عالیہ میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تو پھر ان کو کسی دوسرے استاد کی طرف توجہ کرنے کی قطعاً ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی، کیونکہ آپ مجمع علوم و فنون تھے۔ آپ سے پڑھنے کے بعد کسی دوسرے سے نہ پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ عالم شریعت بھی تھے اور شیخ طریقت بھی، لہذا جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور علوم شریعت و طریقت دونوں سے بہرور ہو کر جاتا تھا، اسی لیے اسے پھر کسی دوسرے سے پڑھنے کی قطعاً ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ علم کا سمندر تھے، اور کیوں نہ ہوتے۔ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خود فرمایا کہ جب میں درس دیا کرتا تھا تو میرے درس میں چند حاضرین ہوا کرتے تھے، کچھ سو کی تعداد میں حاضرین ہوا کرتے تھے، لیکن پھر کرم ہوا اور آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، اور آقا کریم علیہ السلام نے حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں 7 بار اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اسی طرح پھر ساتھ ہی باب العلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لاتے ہیں، اور حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے منہ مبارک میں اپنا لعاب دہن 6 بار ڈالتے ہیں۔ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، لعاب دہن ڈالا 7 بار، آپ تشریف لائے اور لعاب دہن ڈالا 6 بار، وجہ کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے یہ پوچھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا 7 بار اور میں نے لعاب دہن ڈالا 6 بار، وجہ یہ تھی کہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی برابری نہیں کر سکتا، آپ کے ادب کی وجہ سے میں نے 6 بار لعاب دہن ڈالا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب ان نفوس قدسیہ نے لعاب دہن ڈالا تو اس کے بعد یہ مقام آ جاتا ہے کہ میرے مجمع میں میں جب وعظ فرمایا کرتا تھا تو
70 ہزار کا مجمع ادھر موجود ہوا کرتا تھا۔ گرامی قدر حضرات، اخبار الاخیار صفحہ نمبر 11، بہجت الاسرار صفحہ نمبر 224 اور زبدۃ آثار صفحہ نمبر 62 پر موجود ہے کہ حضرت ابوالعباس احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علامہ ابن جوزی کے ساتھ آپ کی مجلس وعظ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب وہ آپ کی مجلس وعظ میں حاضر ہوئے، پہلے تلاوت ہوئی، تلاوت ہونے کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وعظ شروع کیا۔ جب آپ نے تقریر شروع کی اور قرآن پاک کی تفاسیر کو بیان کرنا شروع کیا، اور ایک کے بعد ایک تفسیر آپ بیان کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت علامہ ابن جوزی آپ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نے ایک کے بعد ایک تفسیر بیان کی تو یہ ساری تفاسیر مجھے معلوم تھیں۔ تو اس کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہاں تک کہ 40 تفاسیر کو بیان کر دیا، اور پھر سے تفاسیر کو نہیں بیان کیا، آپ نے جو 40 اقوال نقل کیے تھے، آپ نے ہر قول کے قائل کا نام بھی بتایا اور آپ نے قول بھی نقل کیا۔ اور حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی آپ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے قول کو بھی نقل کیا، قائل کو بھی نقل کیا، تو واللہ مجھے ان تفاسیر کا، ان اقوال کا مجھے علم نہیں تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا علمی مقام، آپ کا علمی شان، آپ کی عظمت، ورع و تقوی، پرہیزگاری، احقاق حق اور ابطال باطل، اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ میں اس پروگرام کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان نفوس قدسیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کے بارے میں پروگرام کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔